کیا آپ کو معلوم ہے کہ 8.5 ارب روپے خرچ کر کے بنایا جانے والا فارمولا 1 ٹریک صرف ایک چھوٹے سے فلاء کی وجہ سے آج بالکل ناکارہ پڑا ہوا ہے، اور 95 ارب روپے خرچ کر کے بنایا جانے والا ایئرپورٹ صرف 9 لاکھ روپے میں کیوں بیچ دیا گیا؟ ناظرین، آج آپ دنیا کے چند ایسے میگا پروجیکٹس کے بارے میں جانیں گے جن کو بنانے کے لیے تو اربوں ڈالر خرچ کیے گئے تھے، لیکن آج ان کو کوئی استعمال کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 5، ویلنسیا اسٹریٹ سرکٹ۔ یہ ہے فارمولا 1 اسٹریٹ ریسنگ میں استعمال ہونے والا ٹریک جو ویلنسیا اسٹریٹ سرکٹ کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہوا کرتا تھا۔ 100 ملین یوروز یعنی 8.5 ارب روپے خرچ کر کے اسپین کی سٹی ویلنسیا میں یہ ٹریک صرف ایک ہی سال میں بنا لیا گیا تھا۔ پہلی نظر میں یہ ریسنگ ٹریک سب کو کافی اٹریکٹ کرتا تھا، کیونکہ نہ صرف یہ ویلنسیا کے پورٹ کے بیچ میں سے گزرتا تھا بلکہ اس کا 140 میٹر سیکشن ایک خوبصورت سوئنگ برج پہ بھی بنایا گیا تھا۔ اس ٹریک کے ایڈوانسڈ فیچرز دیکھ کر فارمولا 1 نے یہاں 7 سالوں کے لیے یورپین گرینڈ پری کرنے کا اعلان کیا، جو 2008 سے 2014 تک چلنا تھا۔ سب کو اسی ایونٹ کا انتظار تھا کہ کب اس نئے ٹریک پر فارمولا 1 ریسنگ کی جائے گی، لیکن جب 2008 میں یہاں پہلی بار ریس کی گئی تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ ریسنگ ڈرائیورز نے شکایت کی کہ اس ٹریک کا ڈیزائن کچھ ایسا بنا ہوا ہے کہ اس میں اوور ٹیک کرنے کا چانس نہیں ملتا۔ اس ٹریک میں 11 لیفٹ ٹرنز اور 14 رائٹ ٹرنز بنائے گئے تھے، لیکن ٹرن سے پہلے روڈ اتنا سیدھا رکھا گیا تھا جس میں ریسنگ کارز 320 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ تک دوڑ سکتی تھیں، یعنی ٹرنز جس میں ریسنگ کارز کو ایک دوسرے کو اوورٹیک کرنے کا موقع ملتا ہے، ان ٹرنز پر ڈرائیورز کو بہت زور کی بریک لگانا پڑتی تھی، جس کی وجہ سے یہاں کئی ایکسیڈنٹس بھی رپورٹ ہوئے۔ فارمولا 1 جس نے ویلنسیا اسٹریٹ سرکٹ کو 7 سالوں کے لیے بک کیا تھا، صرف 5 سالوں کے بعد ہی انہوں نے اپنا ایگریمنٹ توڑ دیا، اور تب سے لے کر اب تک یہ اسٹریٹ سرکٹ ٹریک کسی ہانٹڈ فلم کے سیٹ جیسا لگتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے لائٹ پولز، ٹوٹی پھوٹی فینسز اور ریسنگ ٹریک کی سائڈوں پر جنگلی جھاڑیوں کے ساتھ ساتھ انڈر پاس میں بھرا سالوں پرانا پانی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ میگا پروجیکٹ بالکل بیکار پڑا ہوا ہے۔ نمبر 4، سیوڈاد ریال سینٹرل ایئرپورٹ۔ اسپین یورپ کا ایک ایسا حصہ ہے جو ٹورسٹ کے لیے ایک ہاٹ سپاٹ مانا جاتا ہے۔ ہر سال پوری دنیا سے 8 کروڑ ٹورسٹ یہاں گھومنے آتے ہیں، اور یہ سب اسپین کے کیپٹل میڈرڈ میں لینڈ کرنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ کھڑا ہو رہا تھا کہ اسپین کے کیپٹل سٹی میں میڈرڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی کیپیسٹی ہے صرف 7 کروڑ، جبکہ یہاں آنے والے پیسنجرز کی تعداد ہے 8 کروڑ۔ اسی مسئلے کی وجہ سے ایک اور ایئرپورٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ 1.2 بلین ڈالرز یعنی تقریباً 95 ارب روپیوں کا خرچہ کر کے سیوڈاد ریال سینٹرل ایئرپورٹ بنایا گیا۔ ہڑبڑاہٹ میں یہ نیا ایئرپورٹ بنا تو لیا گیا تھا جس کا مین مقصد میڈرڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا لوڈ کم کرنا تھا، لیکن جب 2009 میں یہ آپریشنل ہوا تو اس کو بنانے والوں کے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی۔ جی ہاں، کہلایا تو یہ سینٹرل ایئرپورٹ جاتا تھا، لیکن یہ کسی بھی اینگل سے سینٹرل نہیں تھا، کیونکہ یہاں لینڈ کرنے کے بعد پیسنجرز کو میڈرڈ جانے کے لیے 300 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ جہاں ٹورسٹ نے اس نئے ایئرپورٹ کو بری طرح سے ریجیکٹ کر دیا تھا، وہیں کمرشل ایئر لائنز نے بھی اپنے فلائٹ آپریشنز سسپینڈ کر دیے۔ لانچ کے صرف 2 سالوں کے بعد ہی سیوڈاد ریال سینٹرل ایئرپورٹ کسی ویران بستی کا منظر پیش کرنے لگا۔ بے شک یہاں کوئی پیسنجر آنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ایئرپورٹ کو آپریٹ کرنے میں ہی ہر سال کروڑوں ڈالر خرچ ہو جاتے تھے۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ 2013 میں اس کو بیچنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن کوئی آخر اس کو خریدے گا ہی کیوں؟ آخر کار 2019 میں 95 ارب روپے خرچ کر کے بنایا جانے والا یہ ایئرپورٹ صرف اور صرف $12,000 یعنی 9 لاکھ روپے میں نیلام کر دیا گیا۔ نمبر 3، انٹر اسٹیٹ H3 ہائی وے۔ یو ایس کی اسٹیٹ ہوائی میں ایک شہر ہے جو ہونولولو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں ایک 26 کلومیٹر لمبا ایسا ہائی وے بنا ہوا ہے جو انتہائی خوبصورت پہاڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا ہے۔ ان نظاروں میں اتنی زیادہ کشش ہے کہ یہاں سے گزرنے والے لوگ گاڑیاں پارک کر کے فوٹوگرافی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس ہائی وے کے کئی اسپاٹس پر ٹریفک جیم کا خدشہ رہتا ہے۔ یہ ہائی وے جو انٹر اسٹیٹ H3 ہوائی کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ کنٹروورشل بھی ہے۔
اس ہائی وے کو بنانے کی ضرورت 1960 میں پیش آئی تھی، جب یہاں موجود US نیوی کی 2 بیسز کے درمیان ٹریول کرنے میں بہت مشکل ہوتی تھی۔ لیکن جب یہاں یہ ہائی وے بنانے کا پلان اناؤنس کیا گیا تو یہاں کے رہنے والے لوگوں نے بہت شور مچایا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی وجہ سے ان کے شہر کی خوبصورتی خراب ہو، اور وہ بھی صرف نیوی کی 2 بیسز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے۔ یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ اگلے 26 سالوں تک اس ہائی وے کی کنسٹرکشن کا کام رکا رہا، لیکن پھر 1989 میں انوائرمنٹ کے قانون میں تبدیلی کر کے اس پروجیکٹ کی کنسٹرکشن زبردستی سٹارٹ کر دی گئی۔ پورے 8 سالوں کی کنسٹرکشن کے بعد 1997 میں پہلی بار اس ہائی وے کو اوپن کیا گیا۔ نارملی ایسے علاقوں میں روڈز بنانے کے لیے پہاڑوں کو کاٹ کر روڈز بنائے جاتے ہیں، لیکن کیونکہ ایسا کرنے سے یہاں کی خوبصورتی خراب ہو رہی تھی، اسی وجہ سے یہ پورا ہائی وے اسٹارٹنگ سے لے کر اینڈنگ تک بڑے بڑے پلرز کی سپورٹ پر کھڑا کیا گیا تھا۔ یہ کرنے کی وجہ سے اور تو کچھ نہیں ہوا، بلکہ اس پروجیکٹ کی کاسٹ بڑھ گئی۔ جہاں اس پروجیکٹ کے لیے $250 ملین خرچ ہونا تھے، وہیں یہ پورا پروجیکٹ $1.3 بلین کھا گیا۔ یہ کل رقم تقریباً 100 ارب روپیوں کے برابر بنتی ہے، یعنی 370 کروڑ روپیوں کا صرف 1 کلومیٹر۔ 37 سال کا انتظار اور 100 ارب روپیوں کا خرچہ کرنے کے باوجود بھی آج تک یہ ہائی وے استعمال کے قابل نہیں سمجھا جاتا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس ہائی وے سے ہونولولو ڈاؤن ٹاؤن تک کوئی ڈائریکٹ راستہ نہیں جاتا، جبکہ یہاں کے لوکلز نے آج تک اس ہائی وے کو اس وجہ سے استعمال نہیں کیا کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس ہائی وے کی کنسٹرکشن میں گورنمنٹ نے ان کی کئی عبادت گاہوں کو گرا دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہائی وے بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2، گھوسٹ سٹی۔ یہ ہے ینگون، جو میانمار کا پرانا کیپٹل سٹی ہے۔ سمندر کے کنارے بسنے والے اس شہر میں 70 لاکھ لوگ رہتے ہیں، اور یہ مانا جاتا ہے کہ اب ینگون مزید ایکسپینڈ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے 2002 میں میانمار کے ایک ملٹری لیڈر نے چپ چاپ خاموشی سے ایک نیا شہر بنوانا شروع کر دیا۔ ان کا پلان تھا کہ ان کو میانمار کا کیپٹل سٹی شفٹ کرنا ہے۔ میانمار دنیا کا پہلا ملک نہیں تھا جو اپنا کیپٹل سٹی چینج کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے تھائی لینڈ، افغانستان اور پاکستان بھی اپنا کیپٹل شفٹ کر چکے تھے۔ آخرکار 2005 میں ملٹری لیڈر نے اچانک یہ اناؤنس کیا کہ وہ کیپٹل شفٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کا نام نیپی ٹاؤ رکھا گیا تھا۔ یہ نیا کیپٹل سمندر سے دور میانمار کے سینٹر میں بنایا گیا تھا، جس پر ٹوٹل $4 بلین یعنی تقریباً 300 ارب روپے خرچ کیے گئے تھے۔ نیپی ٹاؤ میں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ سب کچھ بنایا گیا تھا جو کسی ماڈرن شہر میں ہوتا ہے۔ 20 لین ہائی وے، لگژری ہوٹلز، گولف کورسز، میوزیمز، شاپنگ مالز، اور حتیٰ کہ یہاں پرانے کیپٹل میں پایا جانے والا پگوڈا بھی ہو بہو انداز میں بنایا گیا تھا۔ لیکن ایک بہت ہی اہم چیز یہاں مسنگ تھی، اور وہ تھی آبادی۔ جی ہاں، اس نئے کیپٹل میں سب کچھ تھا لیکن لوگ نہیں تھے۔ یہاں صرف گورنمنٹ امپلائیز اور بیوروکریٹس رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں نہ ہی بندہ ہے اور نہ ہی بندے کی ذات۔ 20 لین ہائی وے جو لاکھوں گاڑیوں کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں قسمت سے ہی کوئی گاڑی چلتی ہوئی دکھتی ہے۔ یہاں کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو 35 لاکھ لوگ ہینڈل کر سکتا تھا، پیک ٹائمنگ میں بھی یہاں صرف 10 یا 12 پیسنجرز ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہوٹلز اور شاپنگ کمپلیکسز اتنے ویران ہوتے ہیں کہ یہاں جاتے بھی ڈر لگتا ہے۔ 300 ارب روپیوں سے بنایا جانے والا یہ پورا شہر آج ایک ایسا منظر پیش کر رہا ہے جیسے یہ بھوتوں کا شہر ہو۔ اور اب نمبر 1، یوکا ماؤنٹین ویسٹ ریپوزیٹری۔ نیوکلیئر پاور پلانٹس کا ویسٹ مٹیریل اگر پراپر طریقے سے اسٹور نہ کیا جائے تو وہ انسانوں کو اتنا نقصان پہنچا سکتا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا بھی بہت مشکل ہے۔ نارملی امریکہ کا پورا نیوکلیئر ویسٹ ڈرمز میں بھر کر ریموٹ لوکیشنز میں چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن 2002 میں امریکہ نے نیواڈا اسٹیٹ کے یوکا ماؤنٹین میں 300 میٹر ڈیپ ٹنل کھود کر وہاں پورے امریکہ کا نیوکلیئر ویسٹ ڈمپ کرنے کا پلان بنایا۔ یہ پلان تھا تو بہت اچھا، لیکن نیواڈا میں رہنے والے لوگوں نے اس آئیڈیا کو بری طرح سے اپوز کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ جب نیواڈا میں کوئی نیوکلیئر پلانٹ ہی نہیں ہے تو پھر پورے امریکہ کا نیوکلیئر ویسٹ صرف یہیں پر ہی کیوں ڈمپ کیا جا رہا ہے۔ کئی سالوں تک یہ معاملہ کورٹ میں چلتا رہا کہ آخر یوکا ماؤنٹین میں نیوکلیئر ویسٹ ڈمپ ہونا چاہیے کہ نہیں۔
آخر کار پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یوکا ماؤنٹین میں نیوکلیئر ویسٹ ڈمپ نہیں کیا جائے گا۔ حیرت انگیز طور پہ $17 بلین یعنی 1300 ارب روپے خرچ کر کے بنایا جانے والا یہ پروجیکٹ آج ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ اس کے آس پاس بھی کوئی بھٹکنا پسند نہیں کرتا۔